کائنات میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ حضور کی وجہ سے ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں زفر پر تابہ قدم ہر کجا کے مین گرم کرشمہ دامن دل میں کشد جا ہنجاست۔ فرماتے ہیں میں نے آقا دو جہاں کی سر سے لے کر ناخن تک آپ کی صورت پڑھی، میرے دل نے مجھے گواہی دی اگر دل لگانا ہے تو پھر اس ذات سے لگا۔ یہ سب کچھ حضور کی وجہ سے ہے، کائنات حضور کی وجہ سے ہے۔ تمہیں دو عاشقوں کی داستانیں سناتا ہوں۔ کوٹ مٹھن سے آواز آتی ہے جو یار فرید قبول کرے، سرکار وطن سلطان وطن نہ کہتر کمتر لا شاید نہ لا شائلہ امکان وطن۔ فرماتے اگر تجھے ذات مصطفیٰ قبول کر لے تو پھر اس جہاں کا پتہ پتہ تیرا ہے، اگر محمد مصطفیٰ تجھے قبول نہ کرے تو تیری حیثیت کیڑے کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو علامہ اقبال سے پوچھتے ہیں کہ خواجہ غلام فرید سچ کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں ہاں پیر فرید سچ کہتا ہے، میں بھی یہی کہتا ہوں۔ تو میں نے کہا آپ بولے؟ تو فرماتے ہیں ہو نہ ہو یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمندار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش مادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ فرماتے ہیں یہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ حضور کی وجہ سے ہے۔ وہ ہے جس کا تن کربلا میں تھا۔ آج لوگ کہتے کہ نہیں بھی یہ بناوٹی باتیں ہیں، نیزوں پر کوئی حسین نے قرآن نہیں پڑھا۔ آؤ تاریخ دمشق پڑھو، تاریخ دمشق پڑھو، صفحہ نمبر 370 میں لکھا ہے، خود سنا کہ جب امام حسین کا سر نیزے پہ رکھا گیا تو کربلا سے لے کر دمشق تک آپ پر سورۃ البقرہ کی تلاوت جاری تھی، قرآن کی تلاوت جاری تھی۔ آج کربلا بھی پریشان ہوتی ہے کہ یہ کون سے 72 لوگ تھے جو ہزاروں کے سامنے ڈٹ گئے، جھکے نہیں، مٹے نہیں، وہ ظلم کرتے گئے، یہ ظلم سہتے رہے، وہ تیر آزماتے رہے، یہ تیر کھاتے رہے۔ کربلا بھی پریشان تھی کہ آخر یہ وجہ کیا تھی، حسین جھکا کیوں نہیں؟ وہ کربلا کو حسین کا تعارف کراتے ہیں کہ حسین کون تھے۔ میرے دوستو حسین کیوں نہیں جھکے؟ ہر دور میں ایک ظالم آتا ہے، اس طرح میرے حضور کے دور میں بھی ایک ظالم آیا جس کا نام مرحب تھا۔ مارکہ خیبر میں یہاں شیر خدا تھے، سامنے مرحب تھا، اور وہ چیخ چیخ کر حضور کے صحابہ کو للکارتا تھا، ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے؟ تانا دیتا تھا، مسلمانوں تم جنت کے لیتے ہو نا کہ ہمیں جنت ملے گی، تانا دیتا تھا کہ میری تلوار کا مزہ چکھو، اور کوئی ہے جنت لینے والا؟ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے۔ آواز گونجتی رہی، ایک سناٹا تھا، ایک شیر کی آواز مرحب کے کانوں میں گئی، آواز آئی مرحب تو کون ہے؟ اس نے کہا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے۔ تو یہاں علی نے بھی کہا ان الذی سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان حسین۔ میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اس کی ماں نجومی تھی، اس نے اسے کہہ رکھا تھا کہ مرحب جو بھی تیرے سامنے آئے گا وہ مٹتا جائے گا، اگر کبھی حیدر نام کا شخص آئے اس کے سامنے تلوار نہ چلانا، وہ نہیں اس کے سامنے تو مٹ جائے گا۔ تو ہوا کیا؟ اس کے دو ٹوٹے ہو گئے۔ کربلا تو بتا، جب مرحب کے سامنے علی نہیں جھکے تو یزید کے سامنے حسین کیسے جھکتا؟ نے پوچھا دل سے بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک یہ بول اٹھی صدا صدا حسین ہے، شان اہل بیت دیکھ سبھی کا سب مثال ہے، کوئی نہیں حسین سا حسین بس حسین ہے، عمر سے چل عمیر تک بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، جب لڑی ہے جنگ بھی یزید نے حسین سے، وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے۔ کربلا جس کے سر کو جھکا نہ سکا، لشکر ظلم جس کو ہرا نہ سکا، حق پرستی کا جس نے کیا حق ادا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ کہ بھئی تن کربلا میں تھا، نیزوں پر قرآن جاری تھا،
یہ ممکن کیسے ہے؟ تو اقبال فرماتا ہے میں بتاتا ہوں یہ ممکن کیسے ہے. مومن از عشق است و عشق از مومن است، عشق ناممکن است و ممکن است. اقبال کہتا ہے عقل تجھے کیا پتا، جہاں عشق ہوگا وہاں ممکن ہوگا، جہاں ممکن ہوگا وہاں عشق ہوگا. قسم خدا دی قسم نبی دی، عشق ہے چیز لذیذ عجیب. جہاں عشق اس مالک سے ہو جائے جسم ساتھ ہو نہ ہو، پھر نیزوں پر بھی حسین قرآن پڑھتے ہیں. پھر جسموں کی حاجت نہیں رہتی جب عشق اس مالک حقیقی سے سچا ہو جائے. لوگوں ہم نے کیا عشق کیا کہ ہم نے کیا قرآن پڑھا، جب ہم نے حضور کی سنت کو کیا گلے لگایا. ان سے پوچھو جنہوں نے قرآن کو گلے لگایا اور قرآن کی معرفت کو سمجھے.